اپنے ہاتھ کی انگوٹھی کو نکال کر دوسرے ہاتھ میں ڈال لیتے، سب جتا رہا ہے، انگوٹھی کو نکال کر دوسرے ہاتھ میں ڈال لیتے کہ اچانک سے انگوٹھی آپ کے ہاتھ سے پھسل گئی اور اسی کنویں میں گر گئی۔ جب یہ انگوٹھی گری، ظلم ذاتی تباہی و بربادی کا دور شروع ہو گیا، لیکن پوری کوشش کی کہ انگوٹھی کیا ہو جائے، مل جائے، لیکن انگوٹھی دستیاب نہ ہو سکی، نہ مل سکی۔ لیکن ظاہرین ہمیں اور آپ کو، پوری دنیا کو خبر ہے کہ سعودی عرب کے اندر ٹرکی کی حکومت آئی تھی، ٹرکی کے لوگوں کو خبر تھی، لہٰذا انہوں نے پورے پانی کو نکلوایا، پورے مٹی کو نکلوایا، اس کے بعد یہ انگوٹھی ان کو دستیاب ہو گئی۔ آج بھی انگوٹھی شاید ترکی کے میوزیم استنبول میں موجود۔ رب کریم سے دعا کیجئے، رب کریم یہاں کی حاضری بار بار نصیب فرما۔ آمین آمین کہہ رہے نا بھائی؟ ہاں، ان حضرات کے لیے بھی دعا کرے جنہوں نے ہمارے صہیب صاحب کے پاس گئے، پیسہ دیا، پاسپورٹ دیا، اس کے بعد ان کا ویزا نہیں لگا، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کا بھی آنا نصیب فرمائے۔ اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، یہ 2024 چل رہا ہے، 2024 کا حج آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پاس مال اتنا دیا ہے تو مولانا کے ساتھ پھر دوسرا سفر حج کا بھی کرا دے۔ کرنا چاہتے نا بھائی حج؟ انشاءاللہ یہ فرض ہے نا ہمارے اوپر، عمرہ تو سنت ہے نا۔ خیر، مسجد قباء کے بارے میں بات چل رہی تھی، مسجد قباء کی باتیں اس جگہ کی تمام مکمل ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کبھی پیدل تھا، کبھی سواری سے تھا، کبھی آپ پیدل آتے تھے، کبھی آپ سواری سے آیا کرتے تھے۔ موقع ملے تو آپ کا کرم فضی ہوٹل ہے، وہاں سے آپ جب نکلیں گے، حرم کے بعد جب نکل کے مسجد قباء، مسجد بلال ہوتے ہوئے مسجد قباء پہنچیں گے تو تقریباً آپ کا 55 منٹ لگے گا، ایک مرتبہ سفر بھی کر لیں گے، اس میں بھی عمل ہو جائے۔ خیر ظاہرین، اب ہماری گاڑی اس مقام پہ چلی جو اسلام کی تاریخ کی وہ جگہ عظیم ہے جہاں قبلتین کا معاملہ، قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا، مسجد قبلتین۔ خیر غور کیجیے گا، آج سے 1400 سال پہلے کی تاریخ کی طرف کہ جس شہر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جانتے وہ شہر کون سا شہر تھا؟ مکہ۔ جس شہر میں جوان ہوئے وہ شہر مکہ، جس شہر میں نبوت کا اعلان ہوا وہ شہر مکہ، لیکن قریش مکہ آپ کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیسی کیسی اذیتیں دی گئی، کس طریقہ سے آپ کو دوچار کیا گیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی ہجرت کر رہے تو ہجرت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا اپنی گٹری کو لے کر باہر نکل گئی تھی، سنے ہیں نا واقعہ؟ وہ بڑھیا اس انتظار میں تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ایک محمد نامی شخص آیا ہے نہیں، جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ بڑھیا باہر انتظار میں ہے کہ اگر کوئی مزدور مل جائے فلاں مقام تک ہمیں چھوڑ دے، لہٰذا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھیا کہتی ہے، اے نوجوان یہ گٹھری کو اٹھا، فلاں مقام تک ہمیں چھوڑ دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گٹھری اٹھائے، آگے بڑھے تو بڑھیا پوچھتی ہے اور کہتی ہے کہ سنا ہوں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے، جو اسے دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اپنے خدا کی دعوت دیتا ہے، اپنے اسلام اور قرآن کی دعوت دیتا ہے، بیٹا تو بھی بچ کے رہنا۔ آگے بڑھتی پھر پوچھتی ہے، اچھا یہ تو بتا تمہارا نام کیا ہے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا، مسکرائے اور مسکرا کر کہتے ہیں، امی میرا ہی نام تو محمد ہے۔ اب چچی خاموش ہو گئی، کہتی ہے پھر تو ہاتھ دے، میں کہہ دیتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے ہیں، الوداع کہہ رہے ہیں مکہ مکرمہ کو، درد کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ۔ جب اللہ کے لیے مکہ سے مدینہ آ گئے تو سردار مکہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے حضرات کیا ہو گئے؟ آپس میں میٹنگ کی، بیٹھک کی کہ ہم جسے گالیاں دیا کرتے تھے، جسے ہم برا بھلا کہا کرتے تھے، وہ تو آج شہر کو چھوڑ دیے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہیں چھوڑنا نہیں، اللہ الفوق، ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے قافلہ کی تیاری کی اور تیاری کرنے کے بعد سارے حضرات میٹنگ ہوئی، میٹنگ کے بعد جو تیاری ہوئی اس میں ایک صاحب کے نام تھا ابو سفیان۔ تو سب یہ بھی جثار الفوق سنت والا الفوق اي قلب والا الفوق اي هو فوق